سرا کی بات کروں بیوقوفی ہے نا جی. اب ویسے سائنس جو ہے سائنسدان وہ بھی اس بات کو تسلیم جی. کرتا ہے کہ ہماری دنیا محدود ہے، محدود. ہم صرف حواس کو جس چیز کو کر سکتے ہیں ہاں حکیم صاحب کو بٹھائے نا، ہمارے بادشاہ سے معاملات جو ہے وہ سائنس کا کچھ میدان حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ اگلی مرتبہ آپ پڑھیں گے. وہ سائنس کا میدان نہیں ہے. حکیم صاحب کو بٹھائیں. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل أعطاه الله قرآنا وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار متفق علیہ. یہ بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حضور سے. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو شخص کے درمیان ہو سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا عطا کیا اور وہ اس کو یقوم بھی اس سے قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. شب و روز اس کا یہی اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے شب و روز جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، کسی غریب کی، کسی مسکین کی جہاد فی سبیل اللہ میں، تو وہ ان کو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ یہ دیکھیں کہ جو اس ارشاد میں جو کچھ موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ماضی کرتا ہے کہ آپ کون سی طرح کس طرح سے اپنے صحابہ جو ہیں ان کو تربیت دے رہے تھے اور ان کے نزدیک کیا معیار جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، بڑائی کا معیار. کہ حسد کے اصل معنی تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو، آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ مجھ کو ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے. لیکن یہاں حسد کا معنی غبطہ کا معنی ہوتا ہے رشک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ جیسی دوسرے کے پاس چیز ہے ویسی چیز مجھے مل جائے. یہاں حسد کا لفظ استعمال کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حاسد کے دل میں جو شخص ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ رش کرنے والے میں دل میں نہیں ہوتی. حسد کرنے والا تو ہر وقت کوشتا رہتا ہے کہ کس طرح سے اس سے وہ دولت چھن جائے. وہ ہر لمحہ اس کے سینے کو گزرتا ہے کہ اس سے چھن جائے، مجھ کو مل جائے، مجھ کو نہ ملے تو اس سے چھن جائے. تو یہ آگ جو ہے یہ رش والے میں نہیں ہوتی، اسی میں ہوتی ہے. تو اتنی غایت درجے کی گویا جو ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے یہ حسد کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. دوسرے جو ہے شارحین وہ یہ کہتے ہیں کہ حسد نہیں یہاں غبطہ ہے، رش کے معنی میں آیا ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کے بڑے بڑے مناصب اور دنیا کی جتنی آسائشیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رش کیا جائے کہ جیسے کہ اس کے جاہ و جلال ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، جو مناسب فلاں آدمی کو حاصل ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں، جو کرو فلاں آدمی کو ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل چیز جو مقابلہ کرنے کی ہے، جس میں مسابقت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور جس کی خواہش کرنے کی ضرورت ہے، وہ مناسب نہیں ہے، وہ دنیاوی جاہ و جلال نہیں ہے، وہ دنیا کی عمارات اور بڑے بڑے محلات نہیں ہیں، بلکہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت نامہ ہے جو اس نے انسان کے لیے بھیجا ہے اور جو اس نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کے لیے اس کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے،
اس کو آنا اللیل والنہار، اس کی دن اور رات اسی کے قائم کرنے میں گزریں، نماز میں وہ پڑھے اس کو وہ سیکھے، اس کو وہ سکھائے، اس کے پیغام کو عام کرے، اس کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرے، اس کا جو نظام ہے وہ دنیا میں قائم کرے۔ رشک کرنے کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ صرف یہ ہے